ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر کام کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو نماز فرض کی ہے، اس نماز کو ادا کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ نماز پڑھنے والے کو ایک تو اپنے جسم کے پاک ہونے کا بہت خیال رہتا ہے، اپنے کپڑے پاک صاف رہنے کا خیال رہتا ہے، اور بہت ساری برائیوں سے اس کا دل ہٹا رہتا ہے، مسجد کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب اذان ہو جائے، کہیں ایسے کام میں مشغول نہ ہو جاؤں کہ میری نماز رہ جائے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے وہ فائدے عطا فرمائے گا کہ بندہ آرزو کرے گا کاش زندگی میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوتی۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھ لے اور سورج نکلنے سے پہلے والی نماز پڑھ لے، وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے بچنے کا نمازوں کو کتنا بڑا ذریعہ بنایا، اور خاص طور سے ان دو نمازوں کو بڑی اہمیت دی۔ ایک سورج غروب ہونے سے پہلے جو عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور دوسری سورج نکلنے سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن کوئی بھی بات پوری طرح ایک حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر بندے یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں جو چاہیں اچھا برا کرتے رہیں، بس دو نمازیں پڑھتے رہیں، ایک فجر سے پہلے کی ایک عصر سے پہلے کی، تو دوزخ سے تو بچ ہی جائیں گے۔ کسی کا مال دبا لیں، کسی کمزور کو گالی دے دیں، کسی کے چانٹ مار دیں، تو سب احکام اور حدیثیں جب سامنے رکھی جاتی ہیں تب خلاصہ سامنے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچایا ہو، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کی ہو، اور جو دیگر اللہ کے احکام ہیں وہ بھی پورے کیے ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ دو نمازیں بھی پڑھی ہوں، تب یہ دو نمازیں فائدہ مند ہوں گی۔ ورنہ اگر کسی کے چانٹ مار دیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا کچھ کر لیا، تو وہ جو گناہ ہیں، وہ ہماری خطائیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی ہے، ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے دنوں دوزخ میں جلنا پڑ جائے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی یوں تو نمازیں بھی لے کر آئے گا میدان محشر میں، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، حج کے اعمال بھی لے کر آئے گا، مگر کسی کے چانٹ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین جائیداد دبائی ہوگی۔ اللہ کہے گا کہ لاؤ ان کے یہ حقوق ادا کرو، وہاں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دلوا دے گا جن کے حق مارے ہوں گے، اور پھر بھی اگر حق پورے نہیں ہوں گے تو پھر ان کے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ مگر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ کسی کو نہیں دلوایا جائے گا، کیونکہ اللہ فرمائے گا روزہ تو بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، یہ اس کا ایسا عمل ہے جسے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو اعمال ہیں ان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے اگر ہم برائیوں سے بچاتے ہوئے نیک اعمال نہیں کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہی دو نمازوں کے متعلق کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں پڑھ لے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، وہاں دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور اس حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو دوزخ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نمازیں بندے کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن نمازوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز گھر میں پڑھ لی جاتی ہے وہ تو ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز محلے کی مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص بیت المقدس کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص میری اس مسجد نبوی میں جو مدینہ منورہ کی مسجد ہے، فرمایا اس میں جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو شخص مسجد حرام میں یعنی کعبے والی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نماز میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے جیسے مقام کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی بندے کی عبادت کا بھی مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے مقابلے میں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلے تو جتنے قدم وہ مسجد تک چلے گا ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اور پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہیں خالی ہوئیں، تو دور ایک قبیلہ آباد تھا جو وہاں سے نماز پڑھنے آتے تھے، دور سے بار بار 5 ٹائم نماز آنے میں انہیں پریشانی ہوتی تھی کہ پیدل اتنی دور سفر کر کے آئیں پھر یہاں نماز پڑھیں، 1 کلومیٹر دور ہو 2 کلومیٹر جتنا بھی دور ہو ان کا گھر۔ قبیلہ بنو سلمہ کے وہ لوگ تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب جگہیں خالی ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ جگہیں خرید کر ہم یہاں کر آباد ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو ان قبیلے والوں سے آپ نے پوچھا بھائی تمہارا یہ ارادہ ہے کہ اپنے گھر بیچ کر یہاں پر آ کر تم آباد ہو جاؤ؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ ارادہ ہے۔ فرمایا اگر اب وہیں پر رہو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تب تم آتے ہو وہاں سے تو ہر قدم تمہارا اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے کہ اتنے قدم چل کر پہنچا تھا یہ نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر ہر قدم پر اللہ ایک گناہ مٹا رہا ہے اور ایک درجہ بلند فرما رہا ہے۔ تو یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنائی ہیں، اور یہاں تک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو تم یہ دیکھو کہ یہ فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اگر تم نے اس سے کچھ بھی کہا تو پھر اللہ تم سے بدلہ لے گا، اور ایسا بدلہ لے گا کہ تمہیں پکڑ کر آندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب وہ اللہ کا خاص بندہ ہو گیا جس نے اپنی نیند اللہ کی خاطر ختم کی، اللہ کی خاطر مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب تم اللہ کے ایسے بندے کے ساتھ کوئی بے جا سلوک کرو گے، ناجائز سلوک کرو گے تو وہ اللہ کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ ارحم الراحمین اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے اس اہم فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اپنا رحم و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں سے دور فرما، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی رضامندی کی طلب عطا فرما، آخرت کی کامیابی کی فکر عطا فرما، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، اپنی محبت، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے مقبول بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما، اور یہ محبت دونوں جہان میں باقی رکھ۔ دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے خوب عطا فرما، ان نعمتوں کی سماعی عطا فرما، ان کے مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، فائدہ مند ان کو ہمارے لیے بنا، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ